سميعا بصيرا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه أجمعين كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین کرام قدر، سورۃ الشعراء میں اللہ کریم قرآن مجید پر اعتراض کرنے والوں کے اعتراض کا جواب دے رہا ہے. وہ کہتے تھے کہ قرآن شاعرانہ کلام ہے، یہ منزل من اللہ نہیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ شاعرانہ کلام نہیں ہے. شاعرانہ کلام شاعروں کی اپنی سوچ کا نتیجہ ہوتا ہے، ان کے اپنے تخیلات ہوتے ہیں، تصورات ہوتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے شرک ہوتا ہے، اور یہ اللہ کا نازل کردہ کلام ہے. فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. بے شک اس کو نازل کرنے والے کون ہے؟ رب العالمین. اور فرمایا نازل به الروح الامین، اور اس کو لے کر آنے والے وہ کوئی عام نہیں ہے، روح الامین ہے. سبحان اللہ. ایسے فرشتے ہیں جو سارے فرشتوں کا سردار ہے جبریل امین، اور الامین امانت دار بھی ہے. کیا ہے؟ امانت دار بھی ہے، وہ خیانت کرنے والا نہیں ہے. ہاں، اللہ پاک نے قرآن کو محفوظ بنایا ہے
اور لوح محفوظ سے یہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب محفوظ پر محفوظ ذریعے سے نازل ہوا ہے، اور وہ ذریعہ جو ہے وہ نزل بہ الروح الامین، ایسا فرشتہ لے کر آیا ذی قوت، سبحان اللہ، وہ قوت والا بھی ہے، امین بھی ہے۔ ہوتا یوں ہے کبھی کبھی کوئی ذریعہ کمزور ہوتا ہے تو کوئی طاقتور اس سے جو ہے اصل چیز چھین لیتا ہے، طاقت کے زور پر چینجنگ ہو جاتی ہے، یا پھر ایسے ہوتا ہے کہ لانے والا جو ذریعہ ہوتا ہے وہ پیسوں کے زور پر یا کسی وجہ سے خیانت کر بیٹھتا ہے، جدھر پہنچانی تھی چیز وہاں تک پہنچاتا نہیں، کسی اور کو دے دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن محفوظ ہے، جتنے ذرائع ہیں وہ بھی محفوظ ہے۔ اسے لانے والا فرشتہ جو ہے بڑی قوت والا ہے، امین ہے، امانت دار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جبریل امین ہے، جبریل کیا ہے؟ امین ہے، مگر آل یہود وہ کیا کہتے ہیں کہ جبریل جو ہے یہ امین نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اب جس کو رب امین کہے اور جو اس کو امین نہ مانے وہ مسلمان ہو سکتا نہیں ہے۔ جبریل امین امین ہے، امانت دار ہے۔ فرمایا کہ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ تو پتہ چلا یہ جو بکواس کرتے ہیں فغلط الامین فجاز الحیدر تاللہ ما کان امین امینا، یہ سبائی کیا کہتے ہیں؟ ان کا بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ نے وحی دے کے بھیجا تھا جبریل امین کو کہ حضرت علی پر نازل کرو، اور انہوں نے غلطی سے وہی محمد رسول اللہ پر نازل کر دیکھیں نا۔ پھر لوگ کہتے ہیں جی کیوں کافر کہتے ہو؟ اس سے بڑا کفر کیا ہوگا کہ جو یہ کہے کہ اللہ نے وحی دے کے بھیجا تھا جبریل کو حضرت علی کی طرف، اور اس نے غلطی کی اور وحی پہنچا دی امام الانبیاء محمد رسول اللہ کے پاس۔ اب دیکھیے یہ کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلطی والے پیغمبر ہیں، نعوذ باللہ۔ اب حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ یہاں مثال دیا کرتے تھے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایک ڈگری جاری کرتی ہے اقبال کے نام پہ، وہ مس ڈلیور ہوتی ہے، ڈاکیہ جو ہے وہ اقبال کی جو ڈگری ہے وہ پہنچا دیتا ہے زید کو، کس کو؟ زید کو۔ اب ڈگری پہنچ گئی زید کے پاس، تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی والوں کے ہاں اصل ڈگری ہولڈر جو ہے وہ تو اقبال ہی ہے، زید نہیں ہے۔ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہی اللہ نے دے کے بھیجی تھی جبریل کو حضرت علی کی طرف، اور غلطی سے وہ کہاں نازل کر دی؟ محمد رسول اللہ پر، یعنی پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ غلطی والے رسول ہے، حقدار یہ نہیں تھے، نعوذ باللہ۔ ایسے عقیدے والا کوئی ہو، میرا باپ ہو، دادا ہو، جماعت کا امین ہو، کوئی بھی ہو، وہ پکا کافر ہے، اور ایسا عقیدے رکھنے والے کو جو کافر ہونا کہ وہ خود بھی کافر ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا جبریل قوت والا بھی ہے، امانت دار بھی ہے، اور یہاں تو اللہ نے فرمایا اللہ قلبک محمد رسول اللہ، اللہ قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ سبحان اللہ۔
قرآن کی عظمت کو بیان کیا کہ یہ شاعرانہ کلام نہیں ہے، یہ رب کا کلام ہے، یہ رب العالمین کا بھیجا ہوا کلام ہے، اور رب العالمین نے بواسطہ جبریل یہ پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا ہے۔ اس کے اندر شک کرنے والا مومن ہو سکتا نہیں ہے۔ ہاں جی، اور پھر وہی جو دعوی تبارک کا چل رہا ہے کہ برکات دہندہ کون ہے؟ اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اس کا اعلان جناب ابراہیم خلیل الرحمن اپنی سچی زبان سے فرما رہی ہے۔ فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ۔ آج توجہ کیجئے، فرمایا جناب ابراہیم نے مجھے الذی خلقنی، میں ابراہیم کو پیدا کرنے والا میرا خالق کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ فرمایا فَهُوَ يَهْدِينِ، خالی پیدا نہیں کیا بلکہ میری رہنمائی بھی کی ہے، ہر قدم پر ہر موڑ پر میری رہنمائی کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ فرمایا والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی ذات ہے جو ذات میں ابراہیم کو یطعمنی کھانا بھی کھلاتی ہے، ویسقین اور مجھے پلاتی بھی ہے۔ مجھے کھلانے والا پلانے والا میرا اللہ ہے، مجھے کھلانے والا پلانے والا میرا اللہ ہے۔ یعنی جناب ابراہیم آسان لفظوں میں کیا بیان کر رہی ہیں، کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اے لوگوں، میرا داتا کوئی اور نہیں ہے، میرا داتا میرا اللہ ہے۔ اگر جناب ابراہیم کا داتا اللہ ہے تو پھر جناب ابراہیم کے ماننے والوں کا، ان کی ملت کے دعوے داروں کا داتا بھی کون ہونا چاہیے؟ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو داتا مانے، کسی اور کو داتا کہے، وہ جناب ابراہیم کے عقیدے کے منکر ہیں۔ جو جناب ابراہیم کے عقیدے کا منکر ہو وہ ملت ابراہیمی کا پیروکار نہیں ہو سکتا، وہ ملت ابلیسی کا پیروکار تو ہو سکتا ہے، کبھی بھی ملت ابراہیمی کا پیروکار نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں ملت ابلیسی سے بچا کے ملت ابراہیمی کا پیروکار بنا دے۔ اور ملت ابراہیمی کیا ہے؟ مجھے پیدا کرنے والا کون ہے؟ رہنمائی کرنے والا کون ہے؟ مجھے پلانے والا کون ہے؟ مجھے پلانے والا کون ہے؟ آگے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں ابراہیم بیمار ہو جاتا ہوں مجھے شفا دینے والا بھی میرا اللہ ہے۔ جب میں ابراہیم بیمار ہو جاتا ہوں، جو بیمار ہو جائے، جسے عارضہ لائق ہو جائے، بات سمجھ آ رہی کہ وہ حاجت روا نہیں ہوتا، وہ مشکل کشا نہیں ہوتا، وہ معبود نہیں ہوتا، وہ الہ نہیں ہوتا، اور جو الہ ہوتا ہے وہ بیمار نہیں ہوتا، وہ بیمار نہیں ہوتا۔ آج اللہ کے پاس سب سے اعلیٰ ہستی،
سب سے بلند و بالا ہستی امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوتے رہے. آپ کی وہ بیماری جس بیماری میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اعلیٰ ترین جنتوں میں آپ چلے گئے جس بیماری کی وجہ سے دوبارہ اس بیماری سے ٹھیک نہیں ہو سکے, جسے مرض وفات کہتے ہیں. امام الانبیاء بھی بیمار ہو رہی ہیں. جس کو بیماری آلے وہ حج کروا مشکل کشا, خدا اور معبود, وہ داتا اور گنج بخش, وہ غوث اعظم نہیں ہوتا. آج ہی توجہ کیجئے, فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. ہاسپٹلوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے, ڈاکٹروں کے کلینک کے اوپر لکھا ہوتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. یہ قول ہے جناب ابراہیم علیہ السلام, جسے قرآن نے نقل کیا ہے, محمد رسول اللہ کی زبان سے نقل کیا ہے. یعنی محمد رسول اللہ بھی یہی کہنا چاہ رہے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار ہو جاؤں مجھے شفائے دینے والا کون ہے؟ جو خود شفا کے اندر اس کا محتاج ہو وہ مختار کل نہیں ہوتا. بولیے مسئلہ ثابت ہو گیا, اختیارات کا مالک کون ہے؟ حاکمیت اعلیٰ کس کی ہے؟ اللہ ہی کیا ہے. پر میں جب میں بیمار ہو جاتا ہوں وہی مجھے شفا دینے والا ہے. سارے پیر بھی بیمار ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ بولیے ہو جاتے ہیں. نا گدی نشین بھی بیمار ہوتے ہیں. اللہ کے ولیوں پر بھی بیماری آ جاتی ہے. صحیح ہے نا؟ خود جو ڈاکٹروں کے محتاج بن جائے, حکماء کے محتاج بن جائے, بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ پیر صاحب آپ گولڑا, ان کی سوانح حیات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پیر صاحب آپ گولڑا کو ایک نامعلوم بیماری نے آ لیا, اور اس بیماری کی وجہ سے تمام اطباء ڈاکٹر حکماء جو ہے وہ عاجز آ گئے. پتہ ہی نہیں چلا بیماری کیا ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ گولڑے میں جا کر منتیں مانگنے والوں, انہیں سجدے کرنے والوں, بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ان کی اپنی سوانح حیات میں لکھی ہے کہ انہیں نامعلوم بیماری نے آ لیا. نامعلوم بیماری نے آ لیا. جنہیں اپنی بیماری کا ہی پتہ نہ چلے, علم ہی نہ ہو, وہ عالم الغیب نہیں ہوتے, وہ داتا نقصان کے مالک نہیں ہوتے. جناب ابراہیم فرما رہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. آگے فرمایا وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ. ثُمَّ اللہ کا قرآن فرمایا وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ. وہی اللہ مجھے موت دینے والا بھی ہے اور دوبارہ زندہ کرنے والا بھی ہے. جناب ابراہیم حقیقتوں کا بیان فرما رہے ہیں, حقائق کو بیان فرما رہے ہیں. جناب ابراہیم جد انبیاء ہیں, مگر موت کا تذکرہ فرما کے بتا رہے ہیں موت سے مبرہ اور منزہ جد انبیاء بھی نہیں ہے, بلکہ ایک ہی ذات ہے جس کا نام ہے اللہ. نام کیا ہے؟ اللہ. بلند آواز سے جس کا نام کیا ہے؟ اللہ. آج میرے بندے یہاں مرکز توحید و سنت میں محبت سے توحید کا اعلان کر رہے ہیں, دل سے تیرا نام بلند کر رہے ہیں. اللہ روزے قیامت ہمارے وقت بھی بلند فرما دی. سمجھ آ رہی کہ ہاں جی توجہ کیجیے. موت سے مبرہ ذات اللہ کی ہے, کسی اور کی نہیں ہے.
ہے. اس لیے شاعر کہتا ہے ذرا سن لو درے غیر پہ جانے والے, ذرا سن لو درے غیر پہ جانے والے, جا کر کے مزاروں پر جھک جانے والے, وہ کیا دیں گے ان سے کیا مانگتا ہے, جو تیری ہی کمائی سے ہے کھانے والے. او درے غیر پہ جانے والے, جا کر کے جھک جانے والے, پیشانی جھکانے والے, سجدے کرنے والے, وہ کیا دیں گے, وہ کیا دیں گے, تم سے کیا مانگتا ہے, جو تیری ہی کمائی سے ہے کھانے والے. اور سوتے ہیں جی, مخصوص دن ہوتی ہے, وہاں پر اٹھے گٹے مجاور بیٹھے ہوتے ہیں, پلے ہوئے, نہ نماز کا پتہ نہ روزے کا پتہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جنہیں کلمہ بھی پڑھنا کوئی نہیں آتا, نماز تو دور کی بات ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہر لحاظ سے فارغ, ہر لحاظ سے فارغ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ہاں جی, اب بیٹھے وہ مجاور بن گئے سرکار کے, کس کے؟ سرکار کے, مگر انہیں آگے روٹی کون ڈال رہا ہے؟ مرید. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور سو ہوتا ہے, گندم کی بوریے مرید لے کے جاتا ہے, گھی کے کین اور ڈبے مرید لے کے جاتا ہے, چاول کی بوریے مرید لے کے جاتا ہے. وہاں جا کے نظر و نیاز کون چڑھاتا ہے؟ مرید. پلاؤ کی دے کے جا رہی ہیں, بریانی کی دے کے جا رہی ہیں جی, بریانی کی دے کے جا رہی ہیں, پلاؤ کی دے کے جا رہی ہیں, اور جی کھیر کے کنڈے جا رہی ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کھیر کے کنڈے جا رہی ہیں. ہاں جی, خلیل کے منہ میں پانی آ گیا ہے. ہاں جی, کھیر کے کنڈے بھی جا رہی ہیں, بریانی کی دیگیں بھی آ رہی ہیں, پلاؤ بھی چل رہی ہے. یہ سب کچھ کون لا رہا ہے؟ مرید لا رہا ہے, مرید لا رہا ہے, مرید لا رہا ہے. اس لیے کہو ذرا سن درے غیر پہ جانے والے, جا کر کے جھک جانے والے, وہ کیا دیں گے, تم ان سے کیا مانگتا ہے, وہ تیری ہی کمائی سے ہے کھانے والے. اگر مرید وہاں نہ لے کے جائے تو بھوکے مر جائیں. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں جی, آگے فرمایا شفا بخش اور زندگی بخش کب ہے, شفا بخش اور زندگی بخش کب ہے, وہ بیمار ہو کر مر جانے والے. ایک نامعلوم بیماری نے آ لیا, اطباء ڈاکٹر حکیم عاجز آ گئے. کیا آ گئے جی؟ عاجز آ گئے, عاجز آ گئے. یہ گدی نشین, بوریا نشین ہے جی, یہ پیر, ان کی اپنی ہوا بند ہو جائے, پکی کے محتاج ہیں. کس کے محتاج ہے؟ پکی کے محتاج ہے. اپنی ہوا چلا سکتے نہیں, ہوا کھول سکتے نہیں ہے, نہیں ہے. آجی شفا بخش اور زندگی بخش کب ہے, وہ بیمار ہو کر مر جانے والے. جو خود بیمار ہو کر اگلے جہاں ٹر جوے, وہ کسی کا مشکل کشا تے حاجت روا, وہ کسی کا مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. ہاں جی, فرمایا اللہ حج کو وہ خود چل کے جائے تو دیکھوں, اللہ حد کو وہ خود چل کے جائے تو دیکھوں, تم ہی تو ہو ان کو دبا آنے والے, تم ہی تو ہو ان کو. پیر صاحب, گدی نشین صاحب, بات سمجھ آ رہی ہے؟ خلیفہ مجاز, بات سمجھ آ رہی ہے؟ خلیفہ مجاز صاحب بیمار ہوتے ہیں,
اینڈ کیا ہوتا ہے؟ کلو من علیہ فان. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ مرید روتے رہ جاتی ہے. اب پیر صاحب فوت ہو گئی ہے، پیر صاحب فوت ہو گئی ہے، منہ کھلا ہے تو کھلا رہ گیا. توجہ ہے نا؟ منہ کھلا ہے تو کھلا رہ گیا. ایک ہاتھ یوں ہے ایک یوں ہے، وہیں پر رہ گیا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب مرید کیا کر رہے ہیں؟ منہ پر بھی پٹیاں باندھ رہی ہیں، پاؤں کو بھی باندھ رہی ہیں، انگوٹھے باندھ رہے ہیں پٹیوں کے ساتھ، ہاتھ سیدھے کر رہی ہیں. ایسے ہی ہے نا جی؟ مرید صاحب جب خود زندہ ہوتے تھے اپنا لباس خود اتار لیتے تھے. اب جب موت کا فیصلہ ہو گیا ہے، کس کا فیصلہ ہو گیا؟ موت کا فیصلہ ہو گیا ہے. اب مرید صاحب جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ کپڑے خود اتار گئے. خود دو چادروں کا کفن پہن سکتے نہیں ہیں. پہلے والا لباس بھی کون اتار رہی ہے؟ مرید. کون جی؟ مرید اتار رہی ہے. پیر صاحب زندہ تھے، گدی نشین صاحب زندہ تھے، سرکار زندہ تھی. سرکار زندہ تھی، زندہ پیر گنگول لے جب باقی زندہ تھے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ لباس خود اتار لیا کرتے تھے. آج لباس اتارنے میں مریدوں کے محتاج ہیں. کل کوئی مرید مر جاتا تھا، مرید مر جاتا تھا، خود چل کے جاتے تھے، اس کا جا کے جنازہ پڑھاتے تھے. کل خود جب زندہ تھے غسل خود کر لیتے تھے. آج 3-4 بندے مل کر ان کو غسل دے رہے ہیں. غسل بھی کر سکتے نہیں ہے. بولیے نا، غسل بھی کر سکتے کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. غسل ہو گیا، آج کفن دے دیا گیا. اب پہلے خود چل کے قبرستان جاتے تھے، اب 4 بندے انہیں چارپائی پر ڈال کر قبرستان کندھوں پر اٹھا کے لے جاتے ہیں. کیا جا رہا ہے؟ سرکار کا جنازہ جا رہا ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ سید بادشاہ کا جنازہ جا رہا ہے، خلیفہ مجاز کا جنازہ جا رہا ہے. ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ بولیے نا، ایسے ہی ہے نا. اب وہ خود چل کے جا نہیں سکتے، 4 بندوں کے محتاج ہیں. آج ہی آ گیا جنازہ، صفے باندھ لو. صفے باندھ لی گئی، اور جی نیت حاضر کرو. کیا کرو؟ نیت حاضر کرو. اب نیت حاضر ہونے لگی ہے. ثنا واسطے اللہ تعالیٰ دی، درود واسطے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے حاضر اس زندہ کے. نہیں گستاخی سے نہ کرو نا جی. دعا واسطے حاضر اس زندہ کے. کیا بولتے ہیں؟ دعا واسطے حاضر اس میت کے. کوئی ہو، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ خاص ہو عام ہو، نیت کیا؟ دعا واسطے حاضر اس میت کے. جو میت ہو وہ زندہ نہیں ہوتا، جو زندہ ہو وہ میت نہیں ہوتا. سمجھ میں نکتہ توحید آ تو سکتا ہے. تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے؟ سمجھ میں نکتہ توحید آ تو سکتا ہے. تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے؟ ہاں جی، نیت حاضر کرو. نیت حاضر ہوگی ہے جی. ثنا واسطے اللہ تعالیٰ دے، درود واسطے نبی پاک دے، تے دعا واسطے حاضر اس میت دے. اون پیر صاحب سطح زمین دے اتے پہ ہوئے. بات سمجھ آ رہی کہ وہ میری اور آپ کی دعاؤں کے محتاج ہیں. ہم کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا. ہم دعا کر رہے ہیں کس کے لیے؟ میت کے لیے. آج جنازہ ہو گیا، اس کے بعد انہیں قبر کی گہرائیوں میں اتار دیا گیا. اوپر وزری پتھر کی سلیں رکھ دی گئی، اوپر منو مٹی ڈال دی گئی. ہائے ہائے ہائے، مشرک کی مت ماری ہوئی ہوتی ہے. والد صاحب فرمایا کرتے تھے رب رسے تے عقل رسے.
رب رسے تے عقل رسے. ہاں جی ابھی جب وہ زمین سے اوپر تھا ہر کام میں میرا اور آپ کا محتاج تھا, مریدوں کا محتاج تھا, میری اور آپ کی دعا کی اس کو ضرورت تھی. اب جو قبر کی گہرائیوں میں چلا گیا ہے, اوپر پتھر کی سلے آ گئی ہیں, مٹو مٹی آ گئی ہے, مشرک کی مت ماری ہوئی, کھوتے تھے خنزیر کو بھی زیادہ پیڑا مشرک. قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل, اولئک کالانعام بل هم اضل. اللہ کا قرآن کہہ رہے ہیں یہ جو مشرک ہے یہ چوپایوں سے بھی زیادہ بدتر ہے, کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ بدتر ہے. ہاں جی توجہ کیجئے. پھر کہتے جی او جی بابا میری تیرے اگے تے تیری اگے رے. پھر کہتے ہیں جی خدا سے دلوا دیتے ہیں میرے خواجہ. پھر کہتے ہیں خواجہ نہ دیں گے تو اور کون دے گا, خواجہ نہ دیں گے تو اور کون دے گا. انہاں اپنے ایمان نہ دسو مشرک دی مت ماری ہوئی ہے کہ نہیں ماری ہوئی ہے. اس لیے تو کہا ذرا سنو درے غیر پہ جانے والے, جا کر کے مزاروں پر جھک جانے والے وہ کیا دیں گے تو ان سے کیا مانگتا ہے جو تیری ہی کمائی سے ہے کھانے والے. شفا بخش اور زندگی بچ کب ہے وہ بیمار ہو کر مر جانے والے. لحد کو وہ خود چل کے جائے تو دیکھوں, وہ بیمار ہو کر مر جانے والے. لحد کو وہ خود چل کے جائے تو دیکھوں, آج ہی وہ لحد کو خود چل کے جا سکتے بھی کوئی نہیں ہے. اس لیے جناب ابراہیم فرما رہے ہیں الذی خلقنی فہو یہدین. میں ابراہیم کو پیدا کرنے والا بھی اللہ, میری رہنمائی کرنے والا بھی اللہ, میری سرپرستی کرنے والا بھی میرا اللہ. فرمایا والذی هو یطعمنی ویسقین, مجھے کھلانے والا بھی میرا اللہ, مجھے پلانے والا بھی میرا اللہ. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار ہو جاؤں مجھے شفائے دینے والا بھی میرا اللہ ہے. فرمایا والذی یمیتنی ثم یحیین, مجھے موت دینے والا بھی میرا اللہ ہے, اور مجھے دوبارہ اٹھانے والا بھی میرا. یہ ہے ملت ابراہیمی. یہ ہے ملت ابراہیمی. اللہ پاک نے دعوت تبارک کو ثابت کیا. فرمایا میرا جد انبیاء ہے, ملت پیغمبر ہے حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام, مگر وہ خود اپنی زبان سے یہ عقیدہ بیان کر رہا ہے, ان حقیقتوں کو بیان کر کے بتا رہا ہے جب سب کچھ میں ابراہیم کا اللہ کے کنٹرول میں ہے تو پھر برکات دہندہ بھی کون ہے؟ برکات دہندہ کون ہے؟ قبروں کے مزاروں کے اوپر ڈلی ہوئی چادروں کے اندر برکتیں نہیں ہیں, اچھاڑوں کے اندر برکتیں نہیں ہیں, قبروں کے اوپر پڑے ہوئے منتوں میں برکتیں نہیں ہیں, قبر سے اٹھائی ہوئی مٹی میں برکتیں نہیں ہیں. اب بولیے برکتیں نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے. ایک اور مشہور ہے شاہ فیصل کا, انہوں نے کہا اگر کسی کا مزار بنا کر وہاں سجدے کرنا بیٹھنا اگر جائز ہوتا تو ہمارے پاس سب سے اعلیٰ قبر موجود ہے کائنات کی, وہ پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہم اسے سونے کا بنا کے پوجتے وہاں سجدے کرتے, مگر کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے لعنت کرتے تھے. اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا. اللہم لا تجعلنی قبرا وسطا یعبد. اللہ میری قبر کو
سجدہ گاہ نہ بنانا، اللہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا، لا تجل قبری عیدا، یہاں میلے نہ لگے، یہاں ڈھیلے نہ لگے، یہاں عرس نہ ہونے لگے۔ اور فرمایا کہ لعنت ہو یہود و نصارہ پر، اس لیے کہ انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو کیا بنا لیا تھا؟ سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ کیا بنا لیا تھا؟ سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ تو اللہ پاک نے سورہ شعراء میں ایک دعوت مبارکہ کو جناب ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے ثابت فرمایا، اور اس کے بعد قرآن کی حقانیت کو بیان فرمایا، اور اسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو پھر بیان فرمایا کہ وہ کہہ رہے قالو، ہاں جی، وہ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا تَلْقَفُ مَا يَفِكُونَ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور یہ سارا واقعہ بیان کر کے پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو ڈر گئے تھے۔ کیا ہو گئے تھے؟ ڈر گئے تھے جب ان کی اپنی لاٹھی جو ہے وہ سانپ بن گئی۔ کیا بن گئی؟ سانپ بن گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ ایک تو معجزے کی حقیقت بتا دی کہ اگر موسیٰ کے اپنے حکم سے چاہنے سے لاٹھی سانپ بنی ہوتی تو موسیٰ ڈرتے نہیں۔ بولے موسیٰ ڈرتے نہ، پتہ چلا لاٹھی موسیٰ کی تھی، کمال میرے رب کا تھا۔ لاٹھی موسیٰ کی تھی، کمال کس کا تھا؟ اللہ ہی کا۔ ہاں، اللہ کا تھا، موسیٰ کے رب کا تھا۔ اور موسیٰ ڈرے اس لاٹھی سے، جو ڈر جائے وہ حاجت روا، وہ مشکل کشا، وہ برکات دہندہ نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔